اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا معلم، ایسا رہبر اعظم، ایسا رہنما، ایسا لیڈر بنا کر بھیجا کہ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے اندر، مخلوق کے اندر ظاہری اور باطنی جتنی بیماریاں تھیں ان کا علاج فرمایا، اور ایسی شفا مل گئی آپ کے علاج سے، آپ کی رہبری اور رہنمائی سے، کہ صحابہ کرام کے اندر ظاہری اور باطنی جتنی بیماریاں تھیں تقریباً نکل چکی تھی۔ ان میں سے ایک بہت بڑی بیماری جو آج ہمارے ہاں بھی بہت کامن ہے، وہ ہے تکبر کی بیماری۔ آج ہر بندے کو یہ احساس ہے کہ میں دولت مند ہوں، میں شہرت والا ہوں، میں عہدے والا ہوں، اور جتنا عہدہ بڑھتا جاتا ہے اتنی ہی انسان کے اندر تکبرانہ سوچ بڑھتی جاتی ہے۔ دنیا کا عہدہ ہو یا مذہبی عہدہ ہو، دنیا کے عہدے والے بھی جتنا جتنا سکیل بڑھتا جاتا ہے اتنی اتنی انسان کے اندر متکبرانہ سوچ اور طبیعت بنتی جاتی ہے۔ اور مذہبی رہنماؤں اور لیڈروں کا بھی یہی حال ہے، علماء ہوں یا صوفیاء ہوں، الا ماشاء اللہ ان کے اندر بھی جتنا کوئی بڑی مسجد کا خطیب ہوگا، جتنا کوئی بڑی خانقاہ کا خانوادہ ہوگا، صاحبزادہ ہوگا، اتنا ہی اس کے اندر غرور ہوگا، تکبر ہوگا۔ سارے ایسے نہیں، الا ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہماری محافل میلاد کے اندر تربیت والی جو چیز ہے وہ ختم ہو گئی ہے، تربیت نہیں ہے۔ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کا علاج کیسے کیا اور کس طرح خود عمل کر کے صحابہ کرام کو بتایا، تھیوری بھی دی اور پریکٹیکل کر کے صحابہ کو یہ بات بتائی کہ انسان کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے، انسان کو ٹھیک ہے اپنے سٹیٹس کا خیال رکھنا چاہیے، مگر اتنا ہی رکھنا چاہیے جتنا اللہ رسول کو پسند ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ خدا کے بعد، اللہ رب العالمین کے بعد کائنات میں سب سے بڑا عہدہ نبی پاک علیہ السلام کا ہے۔ اور قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں ایک حدیث نقل فرماتے ہیں، اور یہ بخاری مسلم کے اندر بھی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا ملاقات کے لیے۔ حضرت انس بن مالک راوی ہیں، اور وہ شخص کوئی عام آدمی نہیں تھا، ایک بڑے قبیلے کا سفیر تھا، اور حضور سے پہلے بہت سارے عرب بادشاہوں سے ملاقات کر چکا تھا، اور اسے پتہ تھا کہ بادشاہوں کا سٹیٹس کیا ہوتا ہے، پروٹوکول کیا ہوتا ہے۔ اور وہ حضور کی بارگاہ میں جب آیا تو وہ ڈر رہا تھا، ہیبت سے کانپ رہا تھا، کیونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کا پروٹوکول کیا ہے۔ پروٹوکول کا مسئلہ تو ہر دور میں ہی رہا ہے، اس وقت بھی ہمارے وزیر ہوں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک 2 گاڑیاں آگے نہیں آئیں گی پولیس والوں کی، 2 پیچھے نہیں آئیں گی تو بالکل مزہ نہیں آئے گا، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے بندو یہی وہ پولیس والے ہیں، آج تو تمہارے آگے پیچھے ہیں، لیکن جب حکومت بدلے گی گرفتار کرنے بھی یہی آئیں گے۔ یہ تو بھول جاتے ہیں نا۔ تو پروٹوکول کا مسئلہ تو رہا ہے نا شروع سے ہی۔ تو وہ شخص حضور کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتا ہے
تو اسے پتہ تھا کہ میں ریاست مدینہ کے بادشاہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، کیونکہ اس وقت ریاست بن چکی تھی۔ تو وہ حضور کو بادشاہ سمجھ کر حضور کے سامنے آیا، اور سامنے آنے سے اس پر کپ کپی طاری ہو گئی، کانپ رہا تھا ہیبت کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے بھانپ لیا، جان لیا۔ تو حضور نے فرمایا کیا بات ہے، تم خوف زدہ ہو، پریشان لگتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں آپ سے ہیبت اور خوف کھا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ بادشاہوں کا اور آپ کا پروٹوکول کیا ہے، بادشاہوں کا تو مجھے معلوم ہے، تو میں ڈر اس لیے رہا ہوں کہ کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی حرکت کر بیٹھوں یا ایسا جملہ بول بیٹھوں جس سے بے ادبی ہو جائے، تو یہ اس لیے میں ڈر رہا ہوں اور مجھ پر کپ کپی طاری ہے۔ اب سنیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، سٹیٹس دیکھیں کہ عرش کا راہی ہے، جبریل امین جن کے در کا دربان ہے، کیا فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو مجھ سے، میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں، اور فرمایا کہ میں قریش کی ایسی عورت کا بیٹا ہوں، میں قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں کہ جو سوکھا گوشت کھا کر گزارا کر لیا کرتی تھی۔ وہ طفل تسلی نہیں دی، ایسی تسلی دی کہ اگلے کو ٹھنڈ پڑ گئی اور اس کو تسلی ہو گئی کہ میں واقعی کسی بندے کے پاس آیا ہوں۔ یہ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت تھی، شفقت تھی، عاجزی انکساری تھی، تواضع تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ بندے کو اوقات نہیں بولنی چاہیے۔ آج اللہ تھوڑا سا کرم کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے میں تو جدی پشتی نواب ہوں، میں تو رئیس جدی پشتی ہوں۔ اللہ کے بندو، حضور نے اس بیماری کو ختم کیا اور اس کا علاج کیا کہ بندہ جتنا مرضی بڑا ہو جائے، بندے کو اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے دل کے اندر غرور نہیں آتا، تکبر نہیں آتا۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ ایک نواب زادے تھے، اور ہمارے ہاں بھی نواب زادوں کے علاوہ بھی آج کل نئی نسل کے اندر ایک بڑا بخار چڑھا ہوا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اور پڑھے لکھے انسان کو تسلی اس وقت ہوتی ہے جب وہ سب کو ان پڑھ کہتا ہے کہ سارے جاہل نے، سارے ان پڑھ نے، اس وقت اسے تسلی ہوتی ہے کہ میں واقعی پڑھا ہوں۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں ہے، اور ہمارے ماحول میں کوئی ایک بات کرے، جب تک 10 نہ ہم کر لیں ہم کہتے ہیں کہ مجھے تو مزہ نہیں آیا، اور میری تو تسلی تب ہوگی جب اس کو میں 10 کی بجائے 20 سناؤں گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ اب یہ جیتنے کا دور ہے، ہر بندہ کہتا ہے کہ میں آگے جاؤں، ہر بندے کی یہی خواہش ہے میں آگے جاؤں۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ یار بریک لگاؤ، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا۔ او بھائی ہار کے تو دیکھو، کبھی کہہ کے دیکھو کہ یار ٹھیک ہے، یار کوئی گل نہیں، تیرا بھلا ہوئے۔ اس کے اندر اتنی چاشنی ہے، اتنی مٹھاس ہے، زندگی کا مزہ آ جائے گا۔ آج ہم نے بدلہ لینا شروع کیا ہے نا تو زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اضطراب بڑھ گیا، بے چینیاں بڑھ گئی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کے صحابی ہیں، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو کسی بات پر نا بات بڑھ گئی اور بات شکا رنجی پر پہنچ گئی، تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، تو حضرت ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا، اوے چپ کر رہے حبشی ماں کے بیٹے۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ بلال حبشی جو غلام در غلام تھا، لیکن حضور کی شفقت اور محبت نے اتنا بڑھا دیا تھا کہ جناب عمر فاروق جیسا آدمی کہتا ہے کہ بلال
تو لوگوں کے لیے غلام ہوگا سیدنا یا بلال، جب تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تو ہمارا بھی سردار لگتا ہے۔ یہ تربیت تھی، یہ بیماریوں کا علاج حضور فرما رہے ہیں۔ تو اس بلال کا نخرہ تو تھا نا کہ حضور نے ناز سے پالا تھا۔ جب حضرت ابو ذر غفاری نے یہ بات کہی کہ تو حبشن کا بیٹا ہے، کالی ماں کا بیٹا ہے، ٹوٹ گیا دل، اور اتنا ٹوٹا کہنے لگے کہ میں نے دل میں خیال کیا کہ میں حضور کو شکایت لگاؤں گا، لیکن پھر خیال آیا بلال اب چھوٹی چھوٹی بات بھی حضور کو بتاؤ گے، حضور کے کندھوں پہ آگے تھوڑا بوجھ ہے، نبوت کی ذمہ داری ہے، پوری امت کو حضور نے دیکھنا ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں، حضور کے گھر کے معاملات ہیں، باہر کے معاملات ہیں، امت لیول کے معاملات ہیں، تو اب چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم حضور کو پریشان کریں، نہیں بتاؤں گا۔ کہتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ حضور کو نہیں بتانا، مسجد نبوی شریف میں چلا گیا، لیکن دل میں بات چل رہی ہے کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا ہے۔ اب پریشان مسجد میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو دیکھا، تو حضور تو دلوں کے راز جاننے والے تھے، حضور نے دیکھ لیا تو فرمایا بلال کیا بات ہے پریشان لگتے ہو؟ کہتے ہیں حضور نے جب میری طرف توجہ کی اور فرمایا کیا بات ہے پریشان ہو، کہتے بتانا تو نہیں چاہتا تھا مگر بے ساختہ نہ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، آنسوؤں کی لڑیاں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی اپنا ملتا ہے نا تو رونے کا مزہ ہی علیحدہ ہوتا ہے۔ اب حضور مہربان اور رؤوف اور رحیم تھے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب توجہ کی اور پوچھا بلال کیا ہوا، کہتے میں نے حضور کو بات تو کوئی نہ بتائی مگر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نے دیکھا کہ یہ تو زیادہ پریشان لگتا ہے، کہتے قربان جاؤ مصطفیٰ کریم کی شفقت پر، آپ کی رحمت پر، آپ کے رؤوف اور رحیم ہونے پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ حضور خود مصلی چھوڑ کر میرے پاس تشریف لے آئے۔ حضور نے مجھے کندھوں سے اٹھا کر سینے سے لگا کے کہا بلال کیا ہوا، کہتے میں اور زیادہ کھل کے رویا، میرا اور رونا نکل گیا، اللہ اکبر، میں کھل کے رویا۔ حضور نے سینے سے لگایا اور حضرت بلال کہتے ہیں حضور نے اپنے ہاتھ سے میرے آنسوؤں کو صاف کیا، پھر پوچھا بلال کیا بات ہے، تو شاعر کہتا ہے ایک واری میریاں اکھیاں چوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن تے چسکا پہ گیا ہے رونے دا، ہن تے چسکا پہ گیا ہے رونے دا تے ہر ویلے آہو زاری دا، کہ حضور نے جو سینے لگایا تھا تو اب میں آہو زاری کرتا رہتا ہوں کہ سونا سینے سے لگا لیتا ہے۔ آئے ہائے، حضرت بلال سے کہا کہ بلال کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کیا حضور بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن آپ نے پوچھا ہے اب بتانا بھی ضروری ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ابو ذر نے یہ طعنہ دیا ہے کہ تو حبشن ماں کا بیٹا ہے، تو حضور اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں کہ میں ایک کالی ماں اور کالی عورت کے گھر پیدا ہوا ہوں، تو اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، یہ مجھے طعنہ دیا ابو ذر نے۔ تو حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خالی طفل تسلی نہیں دی، اور آپ نے جو جملے ارشاد فرمائے دل کے کانوں سے سماعت فرمائے۔ حضور نے فرمایا بلال پھر کیا ہوا، پھر کون سی ایسی بات ہے، میں نے بھی ایک ایسی عورت کا دودھ پیا ہے جس کا رنگ گورا نہیں تھا، جن عورتوں کا دودھ میں نے پیا ہے ان میں سے ایک عورت ایمن ہے، اور حضور نے اس کا دودھ بھی پیا، اور سب سے زیادہ پرورش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں حضرت ایمن نے کی ہے، اور وہ ایک لونڈی تھی اور رنگ کی کالی تھی، حبشن تھی۔ تو فرمایا بلال پھر کیا ہوا، تیرے نبی نے بھی ایسی ماں کا دودھ پیا ہے جو حبشن تھی، اور پھر آگے فرمایا کہ بلال جاؤ جا کے ابو ذر سے یہ کہو کہ جو طعنہ تو نے بلال کو دیا ہے وہی طعنہ آ کے اپنے نبی کو بھی دے، کیونکہ بلال کی ماں کا رنگ بھی کالا تھا اور جس عورت کا دودھ میں نے پیا ہے اس کا رنگ بھی کالا ہے۔ کہتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، آئے آنکھوں میں آنسو آئے،
عاشق دا کم رونا تونا، عاشق دا کم رونا تونا، بن رومن نہیں منظوری، دل روے تے پاویں اکھیاں رومن، وچ عشق دے رون ضروری، کوئی تے روندے دید دی خاطر تے کوئی روندے وچ حضوری، آزم عشق چ رونا پیندا پاویں وصل ہوئے پاویں دوری، چاہے قریب ہو یا کوئی دور ہو، عشق چیز ہی ایسی ہے رونے سے مزہ آتا ہے۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے ابو ذر سے یہ بات کہی کہ حضور نے یہ پیغام بھیجا ہے، جو تانا تو نے مجھے دیا ہے وہ اپنے نبی کو بھی جا کر دو۔ تو حضرت ابو ذر غفاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی جوتی اتار کر حضرت بلال کو تھما دی اور کہا کہ یہ جوتی لے لو اور میرے منہ پر ملو کہ میں نے تجھے کیسا تانا دے دیا ہے کہ میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ تو حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تربیت فرمائی کہ تکبر کا شائبہ نہ حضور کی طبیعت میں تھا، اور پھر حضور کی تربیت کی وجہ سے صحابہ کے اندر سے بھی تکبر نکل چکا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کا مقصد ہے کہ حضور دنیا میں تشریف لائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی تربیت فرمائی کہ لوگ چلتے پھرتے فرشتے بن گئے تھے۔ اور حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک اور روایت ملتی ہے، ایک اعرابی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور قاضی ایاز بن موسیٰ مالکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشفاء شریف میں فرماتے ہیں، اور کتب صحاح میں بھی یہ روایت موجود ہے مختلف راویوں سے۔ میں دو تین روایتیں جوڑ کر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک اعرابی آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پر ایک ایسی چادر جو تھی وہ ڈالی ہوئی تھی جو موٹی تھی اور دھاری دار تھی۔ اس نے آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر کو زور سے کھینچا، اتنے زور سے کھینچا کہ وہ دھاریاں جو تھیں وہ حضور علیہ السلام کی گردن پر ان کا نشان بن گیا۔ اب اس نے کھینچ کر پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا جی میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ عطا کریں۔ آپ اندازہ کریں سٹیٹس میں نے پہلے بتا دیا کہ خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضور سیدی جان کائنات کا، اور مانگنے والا سوال کیسے کر رہا ہے۔ آج میلاد منانے والوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، آج ہمارے گھر کا دروازہ کوئی مانگنے والا زور سے دستک دے دے تو اس کو خیرات شرات کوئی نہیں ملتی، اس کو جھڑکیاں ملتی ہیں۔ وہ کہندے تو خیرات لین آیا کہ جگہ لین آیا ہے، تینوں تمیز ہی کوئی نہیں کہ بوا کیویں کھڑکائی دا ہے۔ لیکن آؤ جن کا میلاد مناتے ہو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی گردن پر زخم کا نشان بن گیا، لیکن حضور نے توجہ فرمائی، حدیث کے لفظ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھا تو مسکرانے لگ پڑے۔ اب صحابہ کو غصہ آیا، حضرت عمر فاروق آپ اٹھے، حضور اجازت دیں۔ آپ نے اشارتاً روک دیا، آپ نے اسے عطا کیا۔ اب اگلی بات سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب دیا نا، اب اگلا جملہ اس نے اور تیز بولا، کہنے لگا بڑی تعریفیں سن کے آیا تھا کہ ان سے مانگنے والا اسے کسی چیز کی طلب نہیں رہتی، لیکن آپ نے تھوڑا سا دیا ہے، یہ کیا دیا آپ نے؟ اب صحابہ کو اور غصہ آیا، صحابہ نے عرض کیا حضور اشارہ کرے ہم اس کی گردن اتار دیں، اس کے مانگنے کا طریقہ بھی ٹھیک نہیں تھا، اب مل گیا ہے اسے اور پھر الٹا اعتراض کر رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضور علیہ السلام اس کو ساتھ لے کر سائیڈ پر چلے گئے، اور سائیڈ پہ جا کے حضور نے جتنا دیا تھا اس سے ڈبل دیا، جتنا اس کے پاس تھا روایت میں آتا ہے اس سے بھی 2 گنا زیادہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب پھر حضور نے دیا تو کہنے لگا حضور بس میں تو یہ سمجھ رہا تھا واقعی آپ تھوڑا دیتے ہیں، لیکن آپ تو طوفان کی ہواؤں سے بھی تیز خیرات کرتے ہیں۔ جب یہ جملہ بولا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر تو پسند کرے تو یہی جملہ تم میرے صحابہ کو سناؤ گے مجمع میں؟
اس نے کہا حضور سناؤں گا۔ فرمایا اس لیے کہ تیری بات سن کر میرے صحابہ کا دل ٹوٹ گیا تھا، اب جب تم یہ جملہ سناؤ گے نا تو میرے صحابہ بھی خوش ہو جائیں گے۔ وہ جب باہر آیا، مجمع میں آیا، تو حضور نے فرمایا بتاؤ ان کو کیا کہہ رہے تھے اندر؟ تو کہنے لگا تھا میرے حضور کے غلاموں، میں تو ایسے ہی کہہ رہا تھا، مجھے کچھ نہیں ملا۔ نبی پاک تو تیز ہواؤں سے بھی زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ صحابہ خوش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ اس کو اس سے پہلے تم قتل کر دیتے تو یہ دوزخ میں جاتا، اب یہ جو جملہ کہہ رہا ہے اگر اس پر قائم رہا تو انشاءاللہ اس کو جنت مل جائے گی۔ تو پھر حضور نے آگے ارشاد فرمایا اور میرے صحابہ، میری امت کی اور میری مثال ایسی ہے کہ جیسی ایک شخص کی اونٹنی وہ سرکش ہو گئی، لوگ دوڑے اس کو پکڑنے کے لیے، وہ قابو میں نہیں آ رہی تھی، زیادہ مجمع لگ گیا، لوگوں نے اس کو پیٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا، حتیٰ کہ اس کی نکیل بھی اس کے ناک سے نکل گئی، وہ دوڑ رہی تھی، لوگ اس کے پیچھے تھے، آگے اس کا مالک آ گیا، اس کے مالک نے تھوڑا سا چارہ پکڑ کر اپنی اونٹنی کو اپنی زبان میں اشارہ کیا تو اس کی اونٹنی ٹھہر گئی، اس کے کہنے پر بیٹھ بھی گئی، اور اس نے نکیل بھی ڈال دی، پھر کچاوا رکھ کے اس کے اوپر بھی بیٹھ گیا، اور اس کے اوپر بیٹھ کر کہنے لگا لوگو تم نے میری اونٹنی کو بڑا نقصان پہنچایا، بڑی تکلیف پہنچائی، بڑا مارا، لہٰذا تم سے قابو نہیں آئی، کیوں کہ یہ اونٹنی میری ہے، اس کو سنبھالنا بھی میں جانتا ہوں۔ تو گویا حضور علیہ السلام یہ مثال دے کر فرمانے لگے او میرے صحابہ، او سیدنا عمر فاروق، یہ امت میری ہے، سنبھالنا بھی مجھے آتا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے ان کو ڈیل کیسے کرنا ہے، مجھے پتہ ہے میں نے اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، تو لہٰذا تم جلد بازی نہ کیا کرو، میں سمجھتا ہوں اس امت کو میں نے کس طرح لے کر چلنا ہے۔ یہ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہے۔ اور ایک اور بڑی لطیف روایت ہے، جلدی سے میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک غلام، حضور کو اس نے دیکھا نہیں، نبی پاک علیہ السلام کے کسی صحابی کی تبلیغ پر وہ ایمان لے آیا، یمن سے وہ چلا کہ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے میں اس نبی کی زیارت تو کر کے آؤں۔ کہتے ہیں وہ مکے میں آیا تو مکے میں آ کے اس نے دیکھا کہ لوگ حرم کا طواف کر رہے تھے، بیت اللہ کے طواف میں مشغول تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس وقت کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ وہ عرابی جس نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آگے آگے چلنے لگا، حضور اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ اب جب وہ مزاب رحمت پر پہنچا تو اب صحابہ تو لبیک اللہم لبیک اور دعائیں پڑھ رہے تھے، اس کو سمجھ نہ آئی کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں، اس نے بلند آواز سے کہنا شروع کیا یا کریمو، یہ کہا، آگے چلا گیا۔ نبی پاک اس کے پیچھے تھے، حضور نے نا دیکھا کہ یہ کتنا سادہ بندہ ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں یہاں کیا پڑھنا ہے، اس نے یا کریمو کہا تو حضور نے اس کے پیچھے یہی جملہ کہہ دیا یا کریمو۔ اس نے نہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو پھر آگے چلا، جب رکن یمانی کے پاس سے گزرا اس نے پھر کہا یا کریمو، نبی پاک اس کے پیچھے ہیں، حضور نے پھر کہہ دیا یا کریمو۔ راوی لکھتے ہیں کہ اس نے پیچھے مڑ کے نا غصے سے دیکھا، پھر آگے چلا گیا۔ جب دوبارہ پھر حجر اسود کے پاس آیا، بوسہ دینے لگا، اسے نہیں پتا تھا کیا کہنا ہے، اس نے کہا یا کریمو، تو نبی پاک نے اس کی سادگی پر پھر کہہ دیا یا کریمو۔ اب وہ نا غصے سے مڑا، ایک روایت میں آتا ہے حضور کے کندھے پکڑے تو دیکھ کے کہنے لگا، اب جانتا نہیں ہے حضور کو، کہنے لگا اے روشن چہرے والے، اے دراز قد والے، تو اتنا سونا نہ ہوتا تو میں تیری شکایت لگانی تھی اپنے نبی کو، میں اپنے نبی کو شکایت لگاتا کہ مجھے پینڈو سمجھ کے مذاق کر رہا ہے، بچ تو اس لیے گیا ہے کہ تو سونا بڑا ہے، تیرا قد بڑا سونا ہے، تیرے نینک سونے بڑے ہیں، تو خوبصورتی کی وجہ سے بچ گیا ہے، ورنہ میں اپنے نبی کو شکایت لگاتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے تو فرمایا تو اپنے نبی کو جانتا ہے؟ کہتا نہیں۔ تو اپنے نبی کو پہچانتا ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر تو نے اس کو مانا ہے؟
کہنے لگا ہاں میں نے اس کا کلمہ پڑھا ہے، بن دیکھے بن ملاقات میں نے اس کو مان لیا ہے، جان لیا ہے، مکے میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کی زیارت کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، میں ہی تیرا نبی ہوں اس دنیا میں، اور قیامت والے دن تیری شفاعت کر کے تجھے جنت میں لے جاؤں گا۔ اب یہ بات ہوئی، اس نے دیکھا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اتنے غصے سے کندھے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا میں نے تو بے ادبی کر لی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو فوراً حضور کے قدموں میں گرا اور قدم چومنے لگا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کندھوں سے پکڑ کر اٹھا کر یہ جملہ ارشاد فرمایا جو جملہ میرے موضوع سے متعلق ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اجمیوں کی طرح بادشاہوں کے قدم کیوں چومنے لگ گئے ہو، یہ متکبرانہ چالیں مجھے نہیں پسند، میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھیں، اب اگلی بات بڑی توجہ سے، آپ نے فرمایا کہ لوگ بادشاہوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، میں تو تربیت کے لیے آیا ہوں، میں تو تمہاری بہتری کے لیے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے اور فرمایا کہ میں متکبر اور جابر نہیں ہوں بلکہ میں بشیر اور نذیر بن کر آیا ہوں۔ یہ باتیں ہو رہی تھیں تو اس کی سادگی پر اللہ کو بھی رشک آ گیا۔ اب توجہ کیجئے، حضور تو اس کی سادگی پر خوش ہو ہی رہے تھے کہ یہ کتنا سادہ آدمی ہے۔ شام کو بھیجا، حضرت جبریل نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے، اور اس اعرابی کے لیے اللہ نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ اس کو کہہ دو کہ ہم تم سے حساب لیں گے، ہم تم سے حساب لیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بتایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور تیرے نام پیغام آیا ہے۔ کیا پیغام آیا ہے؟ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تم سے حساب لیں گے۔ آئے ہائے ہائے، اس کی سادگی دیکھو، اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں اللہ کا حساب لوں گا۔ حضور نے فرمایا تو کیسا حساب لے گا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا۔ آئے ہائے، جب یہ باتیں ہوئیں تو اس نے پھر عرض کیا، فرمایا کہ تو اس کا کیا حساب لے گا؟ اس نے کہا کہ وہ میرے بخل کا حساب لے گا، میں اس کی معافی کا حساب لوں گا۔ یہ باتیں ہو رہی تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور اتنا رونے لگے، صحابہ کہتے ہیں کہ ریش وہ بھیگ گئی، یعنی یہ کیسا آدمی کہ اللہ سے کیسی باتیں کر رہا ہے، وہ کیوں کر رہا تھا؟ وہ کسی نے پوچھا بھی یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو اعظم چشتی نے خوب کہا، اس نے کہا تینوں لب دیاں آپ گواچے، تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کائی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، اساں پہنیا تاج گدائی، آج ہم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ تو وہ تو اتنا سادہ آدمی تھا۔ تو یہ باتیں ہو رہی ہیں، حضور علیہ السلام زارو قطار رو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب رو رہے تھے تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو پھر بھیج دیا، فرمایا کہ اے پیارے حبیب، آپ کے رونے کی وجہ سے فرشتوں کو اپنی تسبیح و تحلیل بھول گئی ہے۔ یعنی حضور اتنے درد سے رو رہے تھے یا خوشی سے رو رہے تھے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اللہ سے حساب لے گا، اور حضور اتنا روئے کہ فرشتوں نے تسبیح و تحلیل کرنا چھوڑ دی اور حضور کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے نبی کو چپ کرواؤ اور کہو کہ حضور کوئی بات نہیں، یہ کہتا نہ کہنے دو، ہم کہتے ہیں نہ ہم اس کا حساب لیں گے نہ یہ ہمارا حساب لے، ہم اس کا حساب نہیں لیں گے اور یہ ہمارا نہ لے۔ تو میرے بھائیو، یہ حضور سیدی جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں کہ جن کے در سے جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں ہے، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی شفقت اور محبت تھی نا، حضور خوش ہو گئے تو اللہ بھی خوش ہو گیا۔ تو میرے بھائیو، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت فرمائی اپنے غلاموں کی، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔